اگر آپ میری اتنا سوچ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک اور سوال بھی آنا چاہیے کہ اگر اس کشتی پر 7,000 مختلف سپیشیز کے جانور سوار ہوئے جبکہ آج لاکھوں سپیشیز زندہ ہیں تو صرف چند ہزار سالوں میں 7,000 سے لاکھوں سپیشیز کیسے پیدا ہوگی؟ چلے میں آپ کا دماغ تھوڑا سا اور چکرا دیتا ہوں کہ آج جتنی بھی سپیشیز زندہ ہیں ان میں سے بہت ساری سپیشیز تو اس کشتی پر تھی ہی نہیں۔ مثلا میرا پسندیدہ کتا ڈوبرمین تو آج سے صرف 120 سال پہلے ڈیولپ ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا پسندیدہ کتا جرمن شیفرڈ ہو تو وہ بھی آج سے صرف اور صرف 122 سال پہلے ڈیولپ ہوا تھا۔ انفیکٹ آج کتوں کی 300 سے زیادہ ایسی بریڈز ہیں کہ جو 500 سال سے پہلے وجود ہی نہیں رکھتی تھی۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں۔ 1880 کے جرمنی میں ایک شخص رہا کرتا تھا، کارل ڈوبرمین۔ وہ ایک ٹیکس کلیکٹر تھا، حکومت کے لیے لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کیا کرتا تھا۔ اب چونکہ ہر وقت اس کے پاس پیسے ہوتے تھے اس لیے چور اور ڈاکو اکثر اس پر حملہ کر کے اس کے پیسے چوری کر لیتے تھے۔ لہٰذا کارل کو ایک ایسے گارڈ ڈاگ یعنی کہ محافظ کتے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ جو سائز میں بڑا ہو، جسمانی طور پر مضبوط ہو، بے خوف ہو، خطرناک ہو اور حملہ کرنے میں بھی نہ ڈر ہو اور دیکھنے میں بھی انٹیمیڈیٹنگ ہو۔ لہٰذا اس نے ایسی ہی خصوصیات رکھنے والے مختلف نسل کے کتوں کی بریڈنگ شروع کر دی۔ پیدا ہونے والی جس نسل میں اسے یہ خصوصیات نظر آتی اسے رکھ لیتا اور باقیوں کو تلف کر دیتا، اور اس طرح 20 سال کی محتاط محنت کے بعد بالآخر وہ ایک ایسی نسل ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو گیا جسے آج ہم ڈوبرمین کہتے ہیں۔ اس نسل کے اندر وہ تمام خصوصیات ہیں کہ جس کا میں نے ابھی آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اب غور کریں کہ اگر صرف 20 سال کے اندر صرف ایک فیملی کینیڈائے کے جانور میں اتنی ورائٹیز پیدا ہو سکتی ہیں تو پھر ذرا سوچیں کہ ہزاروں سال میں قدرت کیا کچھ کر سکتی ہے۔ حالانکہ آج جتنی سپیشیز کتوں کی ہے اتنی تو کسی اور جانوروں کی ہے بھی نہیں۔ لہٰذا اس کشتی جس کی حفاظت کا ذمہ میرے رب کا تھا، اس کشتی میں موجود جانوروں کی چند ہزار فیملیز کو لاکھوں سپیشیز میں بدلنے کے لیے اس رب کا صرف ایک حکم ہی کافی تھا۔ اور مجھے اس پھیلاؤ پر حیرانی نہیں ہے کیونکہ میں نے اس چیپٹر کو لکھنے میں مختلف سپیشیز کو اسٹڈی کیا ہے، ان کو دیکھا ہے، ان پر تحقیق کی ہے، اور اپنی اس تحقیق کے دوران میں نے جانوروں کی ایسی فیملیز اور سپیشیز بھی دیکھی ہیں کہ اگر اللہ کی بنائی ہوئی ٹیکسونومی پر لکھنے بیٹھوں تو مزید کئی چیپٹرز لکھنے پڑ جائیں گے۔ البتہ آپ کی دلچسپی کے لیے ایک ریفرنس کے طور پہ بتا دیتا ہوں کہ صرف کینیڈائی یعنی ڈاگ فیملی سے ہی 34 سپیشیز نکلی ہیں۔ کتے، بھیڑیے، لومڑیاں، گیدڑ، کایوٹیز، یہ سب کے سب مختلف مزاج اور عادتوں والی سپیشیز ہیں، سب کے مختلف انداز اور رنگ ہیں، حالانکہ سب کی فیملی ایک ہے، سب کی زوج ایک ہے۔ آپ کو سورہ نحل کی اس آیت کا مفہوم یاد ہے کہ ہم نے زمین میں تمہارے لیے جو بھی تھوڑے سے بڑھایا ہے اس کے مختلف رنگ ہیں، مزاج ہیں، اقسام ہیں، اور اب آپ کو پتہ چلا کہ اس آیت کے آخری الفاظ یہ کیوں ہے کہ اس میں تو سمجھنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے، اور مخلوق کی اس ذرا میں مجھے نشانیاں کیسے نہ نظر آئیں۔ اب ان جانوروں سے ہٹ کر اس سیلاب کے متعلق ایک سوال کہ جو آج کل بہت زیادہ لوگوں نے مس انٹرپریٹ کیا ہے، نہ صرف اہل کتاب بلکہ بہت سے پاکستانی اسکالرز بھی اس تذبذب کا شکار ہو گئے کہ کیا یہ سیلاب پوری دنیا پر آیا تھا یا صرف ایک خاص شہر میں۔ اگر مان لیا جائے کہ وہ سیلاب صرف ایک خاص شہر میں آیا تھا تو پھر پہلا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آخر حضرت نوح علیہ السلام کو پھر ایک اتنی بڑی کشتی بنانے کی ضرورت ہی کیوں پڑی تھی، کہ جو کسی بھی روایت سے دیکھو تو کم سے کم 1 کلومیٹر بائی 1.5 کلومیٹر سائز کی کشتی تھی۔ بلکہ میں نے تو وہ روایت لکھی ہے کہ جس میں اس کشتی کا سائز سب سے چھوٹا منشن ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہٹ کر جو روایتیں ہیں ان میں ایک جگہ تو اس کشتی کا سائز 2 کلومیٹر لمبائی تک بھی لکھا ہوا ہے۔ تو ایک اتنی بڑی کشتی بنانے کے بجائے حضرت نوح علیہ السلام ہود یا صالح یا لوط علیہ السلام کی طرح اپنا شہر چھوڑ کر کیوں نہیں چلے گئے؟ اور پھر دوسرا سوال کہ نوح علیہ السلام کو جانوروں کی ایک اتنی بڑی تعداد ساتھ لینے کی بھی کیا ضرورت پڑی تھی؟ آج ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سے جانور مثلا چوہے اور پرندے یہ کسی جگہ سیلاب آنے سے پہلے ہی سیلاب کو سینس کر کے وہ علاقہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ آپ کو وہ روایت یاد ہے کہ آسمان اس طرح سے برس رہا تھا کہ جیسے کسی نے مشکیزوں کے منہ کھول دیے ہوں،
اور زمین سے پانی اس طرح ابل رہا تھا کہ کسی نے زمین کی ہر دراڑ اور ہر سوراخ کو کھول دیا ہو۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کسی شہر پر 40 دن اور 40 رات تک اس طرح سے پانی برسے، اوپر اور نیچے سے برسے، تو کیا سی لیول رول کے حساب سے پانی اس ایک شہر میں رکے گا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ سمندر اپنا لیول برقرار رکھتا ہے، پانی اپنا لیول ہمیشہ ایک جیسا رکھتا ہے۔ تو اس طرح غضبناک طریقے سے پانی کے برسنے سے، جس کے بارے میں سورہ قمر میں آیت ہے کہ زوردار بارش سے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا گیا، تو کیا اس خوفناک بارش اور ابل کر نکلنے والے اس پانی نے صرف اسی شہر کے اندر رہنا تھا؟ اور پھر تیسری بات کہ اس وقت پوری دنیا میں 300 ایسے مختلف کلچرز موجود ہیں کہ جہاں ایک عظیم سیلاب کی کہانی ملتی ہے جس نے پوری دنیا کو ڈھک لیا تھا۔ تو دنیا کے مختلف کونوں میں ایک گلوبل سیلاب کے بغیر ان کہانیوں کا پھیل جانا کیسے ممکن تھا؟ اگر یہ سیلاب لوکل تھا، صرف ایک شہر میں تھا، تو دنیا کے دوسرے سرے کی مائتھولوجی میں اس کی داستان موجود ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ بہت محنت سے میں نے کچھ بڑی دلچسپ چیزیں اکٹھی کی ہیں کہ اپنی ریسرچ کے دوران مجھے اس سیلاب کا ذکر کہاں کہاں ملا، لیکن آپ کو ان مختلف کلچرز میں لے کر جانے سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس کشتی کی لوکیشن کا تو علم ہو، ایک ایسی لوکیشن جو ہمارے لیے ایک لینڈ مارک کا کام کرے، جہاں سے ہم کشتی اور ان کلچرز کے درمیانی فاصلوں کو ماپ سکیں، اور یقین کریں کہ قرآن پاک نے ہمیں وہ لینڈ مارک بھی دیا ہے۔ سورہ ہود کی 44ویں آیت، جس کے مطابق وہ کشتی جودی پہاڑ پر رکی۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے اس سفر میں قرآن پاک جگہ جگہ مجھے گائیڈ کر رہا تھا۔ جودی پہاڑ ترکی میں ہے، بالکل عراق اور شام کے بارڈر کے قریب۔ تو چلیں جودی پہاڑ سے 3500 کلومیٹر دور ناروے میں۔ ناروے کی نورس مائتھولوجی میں ایک کہانی ملتی ہے، جوٹن کی کہانی۔ جوٹن ایک ایسا شخص ہوتا ہے کہ جو خدا سے باتیں کرتا ہے، اور کہانی کے مطابق اس جوٹن کا نام برگل میر ہے کہ جو پوری دنیا میں آئے ایک عظیم سیلاب میں ایک بڑی سی کشتی لے کر نکلتا ہے۔ اس کہانی میں برگل میر کے نام نے میری توجہ فوراً اپنی طرف کھینچی، کیونکہ جرمن زبان سے واقفیت کی بدولت میں یہ بات جانتا ہوں کہ اس لفظ برگل میر کے 2 تلفظ ہیں، بیرگل میر اور بیارگل میر۔ ان دونوں میں وہی فرق ہے کہ جو ہماری اردو کے الفاظ انا اور انا میں فرق ہے۔ یہ دونوں لفظ دیکھنے میں ایک ہی جیسے ہیں، لیکن دونوں کے مطلب مختلف ہیں۔ اسی طرح اس لفظ برگل میر کے پہلے تلفظ کے مطابق اس کا مطلب ہے ریچھ کی طرح دھاڑنے والا، جبکہ دوسرے تلفظ کا مطلب ہے پہاڑوں میں آواز دینے والا۔ اب یاد ہے کہ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ سورہ ہود کی 42ویں آیت، جہاں نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان پہاڑوں میں چڑھنے لگا تو نوح علیہ السلام نے اسے ایک اونچی آواز دے کر واپس بلانے کی کوشش کی۔ اب آپ کے بارے میں نہیں پتا، لیکن نورس مائتھولوجی میں جوٹن ایک ایسا شخص جو خدا سے باتیں کرتا ہے، ایک بیرگل میر کہ جو پہاڑوں میں اونچی آواز سے پکارتا ہے، جو کشتی لے کر نکلتا ہے۔ میں ان واقعات کو بہت اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر پا رہا ہوں۔ بلکہ کنعان کے حوالے سے ایک ہلکا سرپرائز مجھے آئرلینڈ میں مڈل ایجز کے دوران لکھی جانے والی ایک کتاب اینلز آف 4 ماسٹرز میں بھی ملا۔ یہ کتاب دراصل آئرلینڈ کی آباد کاری، صدیوں کے حوالے سے ان کی تاریخ اور ان کی لوک داستانوں پر مشتمل ہے۔ اینلز آف 4 ماسٹرز یعنی 4 بادشاہوں کا تاریخی ریکارڈ۔ اس میں بتھ نام کے ایک ماسٹرز کی بھی کہانی ہے کہ جو ایک عظیم سیلاب کے وقت 54 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر سیلاب سے بچنے کے لیے پہاڑ پر چڑھتا ہے، لیکن بالآخر ڈوب جاتا ہے۔ جودی پہاڑ سے 4000 کلومیٹر دور آئرلینڈ کی مائتھولوجی کی ایک اور کتاب بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کے نام کا اردو میں مطلب ہے آئرلینڈ پر انسان کی کہانی، جس میں ایک عظیم سیلاب کے بعد آئرلینڈ پہ انسان کے پہلی مرتبہ قدم رکھنے کا ذکر ہے۔ اس کہانی کا ایک کردار ہے سیزائر، اور اس کی طرف بھی میری توجہ اس کردار کے نام کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ آئرش زبان میں سیزائر کا مطلب ہے بہت زیادہ دکھ یا افسوس یا غم کرنے والا۔ اور شاید آپ میں سے بہت سے لوگ لفظ نوح کے مطلب سے واقف نہ ہو کہ نوح کا مطلب بھی غم اور افسوس کرنے والا ہی ہوتا ہے، بلکہ نوحہ یعنی غمگین باتیں کرنا بھی لفظ نوح ہی سے نکلا ہے۔ ناروے کے بالکل الٹی طرف یعنی جودی پہاڑ سے 4000 کلومیٹر دور انڈیا میں، جہاں ہندو مائتھولوجی کا ان کانسیپٹ ہے منونترا۔
اس کا مطلب ہے دھرتی کا تباہ ہونے کے بعد دوبارہ رہنے کے قابل بننا۔ اس کانسیپٹ میں ایک شخص منو کا ذکر ہے کہ جو دنیا میں بسنے والے لوگوں میں سے سب سے پہلا انسان ہے جس نے ایک بڑے سیلاب کے بعد دنیا کو آباد کیا۔ انفیکٹ آج کا ہندی لفظ منوشیہ یعنی انسان اسی لفظ منو سے نکلا ہے، اور منو اور نوح کے نام اور ان کی کہانی میں کوئی مماثلت ہے یا نہیں، اس بات کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ جودی پہاڑ سے 7,500 کلومیٹر دور چائنا میں آئے، جہاں چائنیز مائتھولوجی میں گنیو یہ کہانی ہے کہ کسی زمانے میں پوری دنیا ایک سیلاب میں ڈوب گئی تھی، اور پھر گنیو نے دوبارہ سے دنیا کو آباد کرنا شروع کیا۔ اور کیا آپ اس کہانی کی روداد اور گنیو اور نوح کے نام میں کوئی مماثلت نہیں دیکھتے؟ جودی پہاڑ سے 2,000 کلومیٹر دور عراق، جہاں 1906 میں کھدائی کے دوران ایک بہت اہم تختی ملی تھی، دی سومیرین کنگ لسٹ۔ اس میں ایک بادشاہ زیوسدرا کا ذکر ہے کہ جو شدید طوفان اور ایک عظیم سیلاب میں کشتی لے کر نکلا تھا، اور اس کی عمر بہت لمبی تھی۔ اور آپ کو سورہ عنکبوت کی 14ویں آیت یاد ہے کہ جس میں ایک نبی کی طویل زندگی کا ذکر بالخصوص طور پر ہے کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان میں 950 سال تک رہے۔ بلکہ عراق ہی سے ملنے والی مشہور تختیاں دی ایپک آف گلگمیش، جن میں سے ایک پوری تختی میں شروع سے لے کر آخر تک سیلاب کا واقعہ لکھا ہوا ہے، اور اس تختی کا نام ہے دی فلڈ ٹیبلٹ۔ اس میں ایک اتنپشتم کا ذکر ہے کہ جسے خدا کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ ایک بہت بڑا سیلاب آنے والا ہے، لہٰذا تم ایک بڑی سی کشتی بناؤ۔ چلے میں آپ کو ایک جانے پہچانے فلسفی افلاطون اس کی ایک کتاب کے متعلق بھی بتاتا ہوں کہ جو اس نے آج سے 2,500 سال پہلے لکھی تھی، جس میں یونان کی مائتھولوجی کے مطابق پرومیتھیس ایک شخص ڈیوکالین کو حکم دیتا ہے کہ ایک بڑی سی کشتی بناؤ کیونکہ پوری دنیا میں سیلاب آنے والا ہے۔ اور آپ ڈیوکالین کا مطلب جانتے ہیں، اٹ مینز اے ماسٹر سیلر، سب سے بہتر کشتی چلانے والا۔ ایران میں دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک مذہب زرتشت تھا، یعنی زورواسٹرینزم، جو آج بھی پارسی مذہب کی شکل میں زندہ ہے۔ اس میں بھی ایک داستان ملتی ہے کہ کس طرح مترا نے ایک پتھر سے پانی نکالا جس سے پوری دنیا سیلاب میں ڈوب گئی۔ اور آپ کو سورہ قمر کی 12ویں آیت یاد ہوگی، جہاں اس عظیم سیلاب کے وقت زمین کی دراڑیں بھی پھوٹ پڑی تھیں اور زمین و آسمان دونوں کے پانی مل گئے تھے۔ آپ شاید میری بات پہ یقین نہ کریں، لیکن ایک گلوبل سیلاب کی کہانی جودی سے 14,000 کلومیٹر دور ہوائی جزائر کی مائتھولوجی میں بھی ملتی ہے، یعنی دنیا کے نقشے کے بالکل پیچھے کی طرف، اور پھر اس کے بھی بالکل الٹی سمت، یعنی جودی سے 12,000 کلومیٹر دور آسٹریلیا کے ایبوریجنل لوگوں کے ہاں بھی۔ اور میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح اس کہانی کا ورژن کسی ڈاکیومنٹڈ شکل میں آپ کو دکھاؤں، لیکن ایبوریجنل لوگ عرب کے صحرائی بدوؤں اور گوئٹے مالا کے مایانز کی طرح وربل سٹوری ٹیلنگ کی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں، یعنی نسل در نسل کہانیاں سنا کر اپنے علم کو آگے ٹرانسفر کرتے ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ دنیا کے نقشے سے واقف ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ میں جان بوجھ کر آپ کو دنیا کے بالکل علیحدہ کونوں سے پوری دنیا میں آئے ایک گلوبل اور ایک عظیم سیلاب کا ریکارڈ دکھا رہا ہوں، اور میں نے آپ کو صرف چند ایک جگہوں کے متعلق بتایا ہے، ورنہ اس پوری دنیا میں 300 کلچرز ایسے ہیں جہاں آپ کو اس سیلاب کی کہانی مل جائے گی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ورژن صرف قرآن کا سچا ہے۔ ان تمام کلچرز میں موجود ٹریسز کے متعلق آپ کو بتانے کا صرف یہ مقصد تھا تاکہ آپ دیکھ لیں کہ ایک عظیم سیلاب کا ذکر پوری دنیا کے کلچرز میں ہے۔ ہاں، ورژن صرف وہی سچا ہے کہ جو قرآن میں ہے، کیونکہ ان کلچرز نے اپنے علاقوں اور اپنی زبانوں کے حساب سے اپنے اپنے ورژنز میں پھر اپنے اپنے رنگ بھی بھر دیے، لیکن بنیادی کہانی آج بھی وہی ہے۔ آپ نے گلوبل سیلاب کے متعلق کافی سارے دلائل سنے، لیکن کیا آپ کے ذہن میں ایک مرتبہ بھی یہ سوال آیا کہ آخر اس سیلاب کے پوری دنیا پر آنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ بات سچ ہے کہ اس کی وجہ قرآن پاک میں نہیں ملتی، اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کے لیے میں آپ کو پچھلے چیپٹر میں شیس، ادریس اور بک آف اینوخ کے بارے میں تفصیلاً بتایا تھا، کیونکہ بک آف اینوخ ہی کے اندر اس سیلاب کے پوری دنیا میں آنے کی وجہ بڑی حیران کن تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، اور نہ صرف بک آف اینوخ میں بلکہ انجیل میں بھی اس وجہ کے کچھ ٹریسز ملتے ہیں۔ یہ وجہ اتنی حیرت انگیز ہے کہ اسے سننے کے لیے آپ کو اپنا دل اور ذہن دونوں کو بہت وسیع رکھنا ہوگا۔ یہ اتنی غیر معمولی اور ان آرتھوڈاکس وجہ ہے
کہ آپ میں سے شاید بہت سے لوگ اسے اتنی آسانی سے سن بھی نہ سکیں، اور شاید میں اس کا ذکر کرتا بھی نہ اگر مجھے 38,000 سال پرانی آرکیالوجی میں اس کے حیرت انگیز حد تک ریلیونٹ ثبوت نہ ملے ہوتے تو۔ لہٰذا بہت غور سے سنتے جائیے۔ اگر کبھی آپ نے دلچسپی کی خاطر انجیل کا مطالعہ کیا ہو تو انجیل کی بک آف جوڈ میں ایک جملہ لکھا ہے کہ اور ہنوک بھی، کہ جو آدم کے بعد 7ویں تھے، انہوں نے ایک پیشن گوئی کی کہ وہ اپنے 10,000 مددگاروں کے ساتھ آئے گا تاکہ تم سب کو سزا دے، جو بھی تم میں سے ان نیچرل ہے اور ان نیچرل کام کرتا ہے اور اس کی ان نیچرل زبان ہے۔ اس لفظ ان نیچرل کا مطلب ابھی تھوڑی دیر تک آپ کو کلیئر ہوگا۔ یہ بات انجیل میں انہی الفاظ کے ساتھ بک آف ڈیوٹرانومی میں بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن دونوں مقامات پر یہ بات اس سے زیادہ کلیئر نہیں ہو پاتی۔ یہی بات بک آف اینوخ کے کالم 16 اور 18 میں بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن بک آف اینوخ میں تفصیل اس سے آگے بھی بڑھتی ہے، اور ہر گزرتے پیراگراف کے ساتھ یہ تفصیل عجیب سے عجیب تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور بہت غور سے سنیں کہ بک آف اینوخ کے اندر اس بارے میں اور کیا کچھ لکھا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ہمارے والد یرد کے زمانے میں جبل ہرمون یعنی ماؤنٹ ہرمن پر وہ 200 کی تعداد میں اکٹھے ہوئے۔ ان میں سب سے بڑے کا نام عزا تھا۔ یہ نام عزا، عزا، عزازیل، سامیازا، سامیارس کے ناموں سے بھی موجود ہے۔ اور اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم اس کام کو کرنے پر راضی نہیں ہوگے اور اس کا خمیازہ مجھ اکیلے کو بھگتنا پڑے گا۔ اور پھر ان سب نے اونچی آواز میں کہا کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے۔ اور اس وقت ان 200 میں سے سب پہاڑ پر موجود تھے، اور انہوں نے بآواز بلند ایک عہد کر کے خود کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ لیا۔ ان کے بڑوں کے نام اراقیل، رامیل، براقیل، انانیل، زاقیل، توریل اور سارئیل تھے۔ اور اس عہد کے بعد انہوں نے انسان کو مختلف چیزیں سکھانا شروع کی۔ سامیارس نے انسان کو لذتوں کا سکھایا، اپنی تخلیق کو تبدیل کرنا اور تصویر بنانا سکھایا۔ براقیل نے ستاروں کا علم سکھایا، اراقیل نے زمین کی باتیں سکھائیں، سارئیل نے سورج اور چاند کی باتیں سکھائیں، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے انسانی عورتوں کے ساتھ گناہ کیا، جس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد بڑی ان نیچرل تھی۔ یہ اولاد انسان کی تمام تر چیزیں لے لیتی تھی، اور جب انسان انہیں مزید برداشت نہیں کر سکا تو یہ اولاد اس کے خلاف ہو گئی، اور انہوں نے گناہ کرنا شروع کیا جانوروں کے خلاف، پرندوں کے خلاف، رینگنے والے جانوروں کے خلاف، مچھلیوں کے خلاف، اور ایک دوسرے کا گوشت کھانا اور خون پینا شروع کر دیا، اور پوری دنیا میں کرپشن پھیل گئی۔ اور اس وقت سب سے بلند و بالا خدا نے اوریل کو بھیجا کہ نوح کو میری طرف سے پیغام پہنچا دو کہ اب وہ خود کو بچا لے، کیونکہ پوری دنیا پر ایک تباہی آنے والی ہے، ایک بہت بڑا سیلاب جو پوری دنیا پر پھیلے گا اور ان میں سے تمام ناپاک چیزوں کو ختم کرے گا اور پانی سے زمین کو پاک کرے گا۔ اور نوح سے کہو کہ اس سیلاب سے بچے، کیونکہ اسی کی اولاد سے دنیا بڑھے گی۔ اور پھر خدا نے اوریل کو بھیجا، جس نے نوح کو آنے والی اس تباہی کے متعلق بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ اور عزا کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر اسے صحرا میں ایک راستہ کھول کر پھینک دیا، اور جب ہمیشہ کا فیصلہ کرنے والا دن آ جائے گا تو وہ اور اس کی ناپاک ذریت آگ کے گڑھے کی طرف لے جائیں گے۔ اگر آپ نے اب تک غور سے توجہ سے سنا ہے تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ حیرانی اور پریشانی دونوں محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ انفارمیشن شاید آپ کے لیے بالکل نئی ہوگی۔ آپ کی سہولت کے لیے اس انفارمیشن کو میں آسان الفاظ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ بک آف اینوخ کے اس پورے پیرائے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یرد کے زمانے میں کہ جو ادریس سے پہلا گزرا ایک نام تھا، 200 ایک پہاڑ یعنی ماؤنٹ ہرمن پر اترے، اس پر اکٹھے ہوئے، اور ان میں سب سے بڑے کا نام عزا یا عزا یا عزازیل یا سامیازا تھا۔ اور یہ بات آپ میں سے کئی لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عزازیل دراصل ابلیس کے پہلے آسمان پر نام تھا۔ اور اس عزا یا عزا یا عزازیل نے باقیوں سے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ تم اس کام کو کرنے سے پیچھے ہٹ جاؤ گے جسے کرنے کا ہم نے عہد کیا ہے، اور اس کی سزا مجھ اکیلے کو ملے گی۔ لیکن پھر باقیوں نے بآواز بلند ایک مرتبہ پھر سے انسان کو کرپٹ کرنے کے اس عہد کی تجدید کی، اور اس کے بعد وہ 200 انسانوں کے پیچھے لگ گئے اور انہیں مختلف چیزیں کرنا سکھائیں، مختلف علوم سکھائے،
اپنی خلقت تبدیل کرنا سکھایا، تصویریں بنانا سکھائیں، شبیہیں بنانا، اور میرے ذہن میں وہ غاروں میں بنی پینٹنگز آ جاتی ہیں جن کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایشاوت پریمر میں لکھا ہے کہ جیسے کسی نے ان غاروں میں ایک بیسک ڈرائنگ بنائی تھی اور بعد میں کئی مرتبہ ان ڈرائنگز پر فنگر ٹریسنگ ٹیکنیک کے ذریعے پینٹنگز بنائی گئی، جیسے کہ ڈرائنگ سیکھی جا رہی ہو۔ یا پھر نوح علیہ السلام کی قوم کا وہ واقعہ کہ جو ہم سب نے سن رکھا ہے کہ کیسے شیاطین نے ان کے مرے ہوئے نیک بڑوں کی شبیہیں بنا کر انہیں دی، کہ جس سے بالآخر وہ بت پرستی میں مبتلا ہونا شروع ہو گئے۔ ان تمام باتوں کے علاوہ اگر وہ دوست ہوں، آپ انہیں شیاطین کہہ لیں یا غیر انسانی مخلوقات، اگر وہ انسان کو اخلاقی طور پر کرپٹ کرنے کے علاوہ انسانی عورتوں کو جسمانی طور پر بھی کرپٹ کر رہے تھے، اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد ان نیچرل تھی، اور انسانی عورتوں کے علاوہ جانوروں کو بھی کرپٹ کر رہے تھے، تو انجیل میں موجود اس حکم کی بہت اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ کشتی میں صرف صاف جانور رکھنے ہیں۔ اب ٹھیک ہے کہ یہ سب باتیں بڑی عجیب، حیرت انگیز اور دلچسپ بھی ہیں، لیکن میرے پاس ان سب باتوں کو بیان کرنے کی کیا دلیل ہے؟ کیونکہ بغیر کسی دلیل کے یہ سب باتیں صرف باتیں ہیں۔ اگست 1908 میں آسٹریا کے اندر کھدائی کے دوران ایک چھوٹا سا مجسمہ ملا تھا، چونے کے پتھر سے بنا ایک معمولی سا مجسمہ جس پر سرخ مٹی پھیری گئی تھی۔ یہ ایک عورت کا مجسمہ تھا، لیکن نہ ہی اس کا سر تراشنے پر کوئی خاص توجہ دی گئی تھی اور اس کے پاؤں تو تھے ہی نہیں، لیکن انسانی جسم میں جو بھی اعضاء ریپروڈکشن سے متعلق ہوتے ہیں انہیں بالخصوص بڑی ہی وضاحت کے ساتھ تراشا گیا تھا، اور اس عجیب سے مجسمے کو کسی نے آج سے 25,000 سال پہلے بنایا تھا۔ آج بھی یہ چھوٹا سا اور عجیب و غریب سا مجسمہ وینا کے نیچرل ہسٹری میوزیم میں رکھا ہوا ہے، لیکن آسٹریا سے باہر کئی دوسری کھدائیوں میں دھیرے دھیرے مزید مجسمے ملنا شروع ہوئے، بالکل اسی ڈیزائن کے ساتھ عورتوں کے مجسمے، زیادہ تر کے سر غائب، چہرہ غائب، پاؤں غائب، اور انہیں بناتے وقت جسم کے صرف انہی اعضاء پر فوکس کیا گیا کہ جن کی افزائش نسل کے دوران اہمیت ہوتی ہے۔ بلکہ ایک مجسمے جس کا نام وینس آف میگڈلائنن ہے، اس میں تو پورے کا پورا فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم بنا ہوا ہے۔ اب تک اس وینس سیریز کے 200 مجسمے مل چکے ہیں، جن میں سب سے پرانا مجسمہ وینس آف ہالیفیلز جو آج سے 35,000 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ وہی ڈیزائن، زیادہ تر کے سر غائب، پاؤں غائب، بس ایک حاملہ عورت کا جسم۔ انفیکٹ ان میں سے ایک مجسمہ تو بلوچستان کے مہر گڑھ سے بھی ملا تھا۔ ان مجسمے کے تراشنے والوں نے ان کا کیا نام رکھا تھا کوئی نہیں جانتا، لیکن ان سب کا ڈیزائن اور شیپ ایک ہی جیسی ہے۔ لیکن جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پرانا مجسمہ وینس آف ہالیفیلز کسی نے 35,000 سال پرانی جرمنی میں تراشا تھا، اور سب سے ریسنٹ ملا مجسمہ اس کے 24,000 سال بعد کسی نے سوئٹزرلینڈ میں تراشا تھا۔ جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ 24,000 سالوں میں یہ مجسمے بغیر کسی رد و بدل کے بالکل ایک ہی جیسے ڈیزائن پر تراشے جاتے رہے ہیں۔ جو ڈیزائن 35,000 سال پرانے جرمنی کے مجسمے میں تھا، وہی ڈیزائن 14,000 سال پہلے رشیا سے ملے مجسمے کا تھا۔ یعنی ان ہزاروں سالوں میں ان کے تراشنے والوں نے ان کا ذرا سا بھی ڈیزائن نہیں بدلا، زیادہ تر کے سر غائب، چہرہ غائب، پاؤں غائب۔ فرانس کے غار سے ایک تھوڑا سا مختلف وینس فگر ملا ہے جسے وینس آف لاؤسل کہتے ہیں، کہ جو دراصل ایک مجسمہ نہیں ہے بلکہ ایک ریلیف ہے، یعنی چٹان میں تراشا ہوا ایک فگر، اور اس میں صرف اتنا فرق ہے کہ اس عورت کے ہاتھ میں ایک سینگ تھا، اور یہ وہ دوسرا واحد وینس فگر ہے جس پر سرخ مٹی سے لیپ کیا گیا تھا۔ ان 200 میں سے کچھ وینس فگرز ایسے بھی ہیں کہ جو قبر میں دفن تھے، اور جیسے کسی نے انہیں جان بوجھ کر توڑا ہو، کیونکہ ان پر تیز دھار پتھر چلایا گیا ہوا ہے۔ ان فگرینز کو 24,000 سال تک ایک ہی ڈیزائن پر تراشا جاتا رہا، اور اب تک یہ فرانس کے پائرنیز پہاڑوں سے لے کر رشیا کے ڈان ریور تک مل چکے ہیں۔ ان وینس فگرینز کو کون تراش رہا تھا، کیوں تراش رہا تھا، یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ ہیلن بینگنی نے ایک کتاب لکھی تھی، دی ایمرجنس آف گاڈیس، جس میں وہ لکھتی ہیں کہ وہ لوگ عورت کو ایک مدر فگر کے طور پر دیکھتے اور مانتے تھے، لیکن یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ 24,000 سال تک ان کے مجسموں کی تراش خراش میں کوئی فرق کیوں نہ ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری تھیوری یہ ہے کہ یہ مجسمے خود عورتیں اپنے بنا رہی تھیں، اور چہرے اس لیے نہیں بنا رہی تھیں کیونکہ ان کے پاس مررز نہیں تھے، شیشے نہیں تھے، وہ اپنا چہرہ دیکھ نہیں پاتی تھی۔
لیکن اس تھیوری میں بالکل بھی وزن نہیں ہے، کیونکہ پانی یا تالاب کو ایک بڑی آسانی کے ساتھ ایک ریفلیکٹیو سرفیس یعنی ایک قدرتی شیشے کے طور پر، قدرتی مرر کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ تھیوری پاؤں کے غائب ہونے کو بھی ایکسپلین نہیں کرتی، کیونکہ پاؤں دیکھنے کے لیے، پاؤں تراشنے کے لیے آپ کو کسی شیشے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا پوری دنیا کے مختلف ملکوں اور ہزاروں سالوں پر بنے اس وینس فگرینز کی ایک ہی ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ وہ بنا رہے تھے جو وہ اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھ رہے تھے۔ انسانی عورتوں کا صرف اور صرف افزائش نسل کے طور پر استعمال کیے جانا۔ اس چیز کو انہوں نے مجسمے کے خاص حصوں کو واضح طور پر تراش کر دکھانے کی کوشش کی، اور جو سلوک وہ ان عورتوں کے ساتھ ہوتا دیکھ رہے تھے اس کے لیے چہرہ اور پاؤں بنانا غیر ضروری تھا۔ وہ ایک طرح سے پتھروں کے مجسموں کے ذریعے اپنے آنکھوں کے سامنے ہوتی کہانی کو فلما رہے تھے۔ اسی لیے ایک طویل عرصے تک ان کے مجسمے کے ڈیزائن میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ وہی تراشتے رہے یہ وہ ہزاروں سال سے ہوتا دیکھتے چلے آ رہے تھے، اور اس کے علاوہ میرے پاس ان وینس فگرینز کی کوئی بہتر ایکسپلینیشن نہیں ہے۔ لیکن اگر اس ساری بات میں ذرا سا بھی سچ ہے تو اس اولاد کا کیا کہ جو اس سب کے نتیجے میں پیدا ہو رہی تھی، جو زمین پر ایک بیماری کی طرح پھیل رہی تھی، اور جس سے زمین کو پاک کرنے کے لیے بک آف اینوخ کے مطابق ایک ایسا سیلاب ضروری ہو گیا تھا جو پوری دنیا کو دھو دے۔ 1940 میں فرانس کی ایک غار میں ایک بہت ہی عجیب و غریب سا ریلیف ملا تھا۔ یہ ریلیف کسی نے چٹان میں 35,000 سال پہلے کھود کر بنایا تھا، اور یہ اتنا عجیب و غریب ریلیف ہے کہ اسے نام ہی The Sorcerer of Grotte di Gabilo یعنی گابیلو کی غار کا جادوگر کا دیا گیا تھا۔ انسانوں کے سے انداز میں بیٹھا ایک ہرن جس کے سر پر سینگ بھی ہیں، جس کا جسم اور سر تو ہرن جیسا ہی ہے لیکن اس کے بازو اور ٹانگیں انسانوں جیسی ہیں۔ فرانس ہی کی ایک اور غار میں 13,000 سال پہلے ایک اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب پینٹنگ ملی تھی، جسے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو آپ یہ آئیڈیا بھی نہیں کر پائیں گے کہ یہ انسان بنانے کی کوشش کی گئی ہے یا جانور۔ اس پینٹنگ کا نام ہے دی سارسرر آف ٹرائس فیرس یعنی فریرس کی غار کا جادوگر، جس کی پچھلی دونوں ٹانگیں انسانی ہیں، اس کے دونوں ہاتھ انسانی ہیں، اس کا چہرہ بھی انسانی ہے، لیکن اس کا جسم اور اس کے کھڑے ہونے کا پوسچر جانوروں جیسا ہے، اور یہ بھی کہ اس کے سر پر سینگ ہے۔ ان سب سے پرانا ایک چھوٹا سا مجسمہ جسے آج سے 38,000 سال پہلے کسی نے تراشا تھا، لوون مینچ، یہ ایک جرمن لفظ ہے جس کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہوتی ہے The Lion Man of Hohenstein-Stadel، ایک ایسا مجسمہ جس کا پورا جسم انسانی ہے لیکن اس کا سر شیر کا ہے، اور یہ مجسمہ آج بھی جرمنی کے علم میوزیم میں موجود ہے۔ میں نے آپ کو صرف 3 مثالیں دی ہیں غاروں میں بنی پینٹنگز، ان میں پوری ایک کیٹیگری ہے جسے ویژنری کیو آرٹ کہتے ہیں۔ اس قسم کی پینٹنگز میں 2 چیزیں بڑی ہی عجیب دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ایک تو ان میں ایسے ایسے کریکٹرز بنے ہوئے ہیں کہ جو آدھے انسان اور آدھے جانور ہیں، اور دوسری یہ کہ ان میں ایسی تصویریں بھی پینٹ ہوئی ہیں کہ جن میں انسان کا جسم بدل رہا ہے، ہز شفٹنگ ہز شیپ شفٹ ہو رہا ہے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آج سے 38,000 سال پہلے جب ابھی زراعت بھی شروع نہیں ہوئی تھی، جب کسی قسم کی سیویلائزیشن کا نام و نشان بھی نہیں تھا، جب ابھی گھر بھی صحیح طرح سے نہیں بننا شروع ہوئے تھے، تو کیا تب وہ لوگ اتنے تخیلاتی اور امیجنیٹو تھے کہ 12 سنگے اور انسان کا ہائیبرڈ، شیر اور انسان کا ہائیبرڈ، اور انسانوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہرن یا ہرن کی طرح چلتے ہوئے انسانوں کو تصور کر رہے تھے؟ شاید نہیں۔ شاید وہ لوگ وہی تراش رہے تھے جو اس وقت وہ اپنی آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا دیکھ رہے تھے، اور شاید انہی چیزوں سے اس دنیا کو پاک کرنے کے لیے ایک عظیم سیلاب کا آنا ضروری تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ کشتی تقریباً 150 دن تک پانی میں تیرتی رہی، اور جب یہ سیلاب مکمل ہو گیا اور اللہ کے حکم سے آسمان و رسنا تھم گیا اور زمین بھی اپنا پانی نگل گئی، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور قتادہ کے مطابق وہ 10 محرم کا دن تھا، تو اس کشتی پر موجود نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس دنیا کے مختلف علاقوں میں چلے گئے۔ حضرت سمرہ کی روایت کے مطابق سام کی نسل میں سے عرب اور ایشیا کے لوگ نکلے، اور اسی نسبت سے آج بھی ہم سیمیٹک ریسز کہلاتے ہیں، اور ہماری زبان بھی ایک سیمیٹک زبان کہلاتی ہے۔ حام کی نسل میں سے افریکنز اور بربرز، اور یافس کی نسل میں سے ترک اور رومنز یعنی یورپینز نکلے۔ ان تینوں کے علاوہ کچھ پوتوں کے نام بھی ملتے ہیں، مثلا عاشور وغیرہ،
اور بہت ممکن ہے کہ آشوری یا اسیرینز انہی بوتوں کی اولاد میں سے تھے، اور ان کے متعلق کچھ بڑی دلچسپ باتیں میں آپ کو آنے والے چیپٹرز میں بتاؤں گا۔ ان پوتوں میں ایک نام ایبر کا بھی ملتا ہے، اور عبرانی کا لفظ اسی سے نکلا ہے بیسیکلی۔ انفیکٹ انجیل کے بک آف کرونیکلز میں 70 نام ملتے ہیں جو اس وقت مختلف علاقوں میں پھیل گئے تھے، اور اس وقت بھی 70 اقوام کی لائنیج نوح علیہ السلام کی اولادوں تک ٹریس ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہوا ایک نئے انسانی دور کا آغاز، اور شاید پہلی مرتبہ باقاعدہ انسانی سیٹلمنٹس بننا شروع ہوئیں، یعنی رہنے کی وہ قسم کے جس سے آج ہم واقف ہیں، ہیومن سیٹلمنٹس۔ اور اس کا ایک ثبوت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ روایت ہے کہ جودی پہاڑ سے اترنے کے بعد نوح علیہ السلام نے تمانین نام کا ایک گاؤں آباد کیا تھا۔ تمانین کا مطلب ہی 80 ہے، 80، یعنی کشتی پر موجود 80 لوگوں کی بستی۔ اور نوح کے تینوں بیٹوں کی دنیا میں پھیل جانے کے بعد آہستہ آہستہ ایک ایسی دنیا شکل میں آنی شروع ہوئی جسے آج ہم پہچانتے ہیں۔ انسان نے زراعت کو باقاعدہ ایک پیشے کے طور پر اپنایا، مستقل بستیاں قائم کی، خوراک کی نئی نئی شکلیں پیدا ہونا شروع ہوئیں، جانوروں کو ڈومیسٹیکیٹ کرنے یعنی پالتو بنانے کی پریکٹس شروع ہوئی، گائے، بکری، گدھے، اور سب سے اہم بات کہ انسان دنیا کے تمام علاقوں میں پھیل گئے۔ لیکن یہ سب کچھ ایک ہی دن میں نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ سب شروع تو فرٹائل کریسنٹ میں ہوا تھا، یعنی کہ ہلال چاند کی شکل کا وہ حصہ جس میں آج ترکی، فلسطین، مصر اور عراق آتے ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے باقی دنیا میں بھی پھیلنا شروع ہوا۔ کتنا دھیرے دھیرے؟ یوں سمجھ لیں کہ صرف مویشیوں کی فل رینج کو ڈومیسٹیکیٹ ہونے میں مزید 6000 سال لگ گئے تھے۔ مثلا اونٹوں کی 2 قسمیں تو صرف 4000 سال پہلے ڈومیسٹیکیٹ ہوئی ہیں، اور پھر فرٹائل کریسنٹ سے باہر نکلنا ضروری رہا بھی ہوگا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ سیلاب کے بعد فرٹائل کریسنٹ کا آہستہ آہستہ خشک ہو جانا، اور پھر یہ کہ فرٹائل کریسنٹ میں ہر قسم کی فصل یا پودا نہیں اگتا۔ بہت سی فصلیں اور پودے یا نباتات ایسے ہیں کہ جو فرٹائل کریسنٹ کے باہر ٹراپیکل علاقوں میں اگتے ہیں، مثلا کیلا۔ اس دور کی ایک بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ وہ دور ہے جس کے متعلق ہمارے پاس کافی حد تک ویریفائیبل ڈیٹا موجود ہے۔ مثلا آج بھی یورپ میں پائی جانے والی جو یعنی کہ بارلے، جس کی جینیالوجی اسٹڈی کی جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ جو فرٹائل کریسنٹ سے ہی یورپ تک پہنچی تھی۔ اسی طرح اگر آپ ایشین اور یورپین ممالک میں لوگوں کی لائنیج یعنی کہ وہ کہاں سے آئے تھے اس کو اسٹڈی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اندر E1B1B لائنیج اور ہیپلو گروپ جے جینز فرٹائل کریسنٹ ہی سے آئے ہوئے ہیں۔ البتہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ اپنی ریسرچ کے دوران مجھے اس کشتی پر ایک اور بچے کے پیدا ہونے کے ٹریسز بھی ملے تھے، نہ صرف اسلامک لٹریچر میں بلکہ اہل کتاب کے ہاں بھی۔ اور میں یہ بات اس لیے مینشن کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام والے چیپٹر میں اس بچے کا کردار بہت اہم ہو جانا ہے، لیکن اس کے متعلق مزید تفصیل میں آپ کو وقت آنے پر بتاؤں گا۔ اب اس چیپٹر کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ نے ایک مرتبہ بھی یہ سوچا کہ ہاں سیلاب آیا، صاف جانوروں کو بچایا بھی گیا، اور ایک مرتبہ پھر سے یہ جانور دنیا میں پھیل کر آباد ہو گئے؟ لیکن جانوروں کی اسپیشیز ڈسٹریبیوشن اتنی عجیب سی کیوں ہوئی؟ مثلا کینگروز، وہ صرف آسٹریلیا میں ہی کیوں پایا جاتا ہے؟ یا پھر برفانی ریچھ صرف اور صرف نارتھ پول میں ہی کیوں ملتا ہے؟ مکاؤ طوطے یا ٹوکینز صرف برساتی جنگلوں یعنی ایمیزون میں ہی کیوں آباد ہوئے؟ یا چیتا صرف افریقہ میں ہی کیوں ملتا ہے؟ آپ کو سورہ فاطر کی 28ویں آیت یاد ہے کہ آدمیوں، جانوروں اور چوپایوں میں ایسے ہیں کہ ان کے مختلف رنگ ہیں، یعنی مختلف مزاج، مختلف اقسام ہیں۔ ایک مرتبہ سورہ جاثیہ کی 4تھی آیت کو بھی پڑھیں کہ ان جانوروں کی پیدائش میں جنہیں وہ پھیلا دیتا ہے، اس میں یقین رکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ لیکن ذرا سوچیں کہ ان مختلف مزاج والے جانوروں کے اس طرح پھیل جانے میں کون سی نشانیاں ہیں؟ Let me tell you something. It's all about a perfect ecosystem. ایک پرفیکٹ ایکو سسٹم، یعنی اس دنیا میں رہنے والے تمام جانداروں کا پرفیکٹ بیلنس۔ چلیں، برفانی ریچھ کی بات ہوئی ہے تو میں آپ کو اسی سے مثال دے دیتا ہوں۔ ریچھ ارسیڈائے فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اور اس فیملی یا زوج سے ریچھوں کی 8 سپیشیز نکلی ہے۔ پاکستان، ایران اور انڈیا کا بلیک بیئر، امریکہ کا براؤن بیئر، نارتھ پول کا پولر بیئر یعنی برفانی ریچھ، اور ایون کہ چائنا کے پانڈا، وہ بھی اسی فیملی کا حصہ ہے۔
صرف اسی ایک فیملی یعنی ارسیڈائے کے ان مختلف ریچھوں کے مزاج کو دیکھیں، ہر ایک آپ کو مختلف مزاج کا نظر آئے گا۔ پاکستان اور انڈیا کا کالا ریچھ، جس کے لیے ایشیا کی آب و ہوا پرفیکٹ ہے اور یہ نسبتاً تھوڑا سا کم خونخوار، تھوڑا سا کم ایگریسو ہوتا ہے، اس سے اکثر انسانوں کا سامنا بھی ہو جاتا ہے، اور اگر آپ اپنی جگہ جمے رہیں اور شور مچائیں تو موسٹ لائکلی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ ایکو سسٹم میں اپنی بالکل ٹھیک جگہ پر ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں امریکہ کا براؤن بیئر، جسے رہنے کے لیے ایک بڑا ایریا چاہیے ہوتا ہے، اور وہ بلیک بیئر کے مقابلے میں تھوڑا سا خونخوار یا زیادہ ایگریسو بھی ہوتا ہے۔ ان فیکٹ ٹو بی ویری آنیسٹ، براؤن بیئر کے ہاتھ کا ایک ہی وار کافی ہوتا ہے، اور اللہ نے اسے اس کی ضرورت کے مطابق ایکو سسٹم میں بالکل ٹھیک جگہ پھیلایا۔ ان ممالک میں جہاں کا رقبہ بہت وسیع ہے، امریکہ، کینیڈا، رشیا، لیکن پولر بیئر، برفانی ریچھ، یہ ارسیڈائے فیملی کا وہ واحد ممبر ہے جو جان بوجھ کر انسان کا شکار کرتا ہے۔ جسامت میں سب سے بڑا ریچھ جو آپ کو 15 میل دور سے سونگھ سکتا ہے اور 2 میل دور سے دیکھ سکتا ہے، لہٰذا اگر آپ نے برفانی ریچھ کو دیکھ بھی لیا ہے تو شاید آلریڈی بہت دیر ہو چکی ہے۔ آپ نہ ہی اسے ڈرا سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے بھاگ سکتے ہیں، اور انسان کے برفانی ریچھ کے سامنے آ جانے کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے یقینی موت، سرٹن ڈیتھ۔ لیکن ایکو سسٹم میں یہ برفانی ریچھ اپنی پرفیکٹ جگہ پر موجود ہے۔ نارتھ پول میں 16.5 ملین اسکوائر کلومیٹر پھیلی ایک جمی ہوئی دنیا، جہاں یہ آزادی کے ساتھ راج کرتا ہے، ایکو سسٹم میں اپنی پرفیکٹ جگہ پر۔ میں آپ کو ریچھوں کے علاوہ بھی کئی طرح کے جانوروں کی مثالیں دے سکتا ہوں، اور ایک مرتبہ آپ جانوروں کے رنگ، ان کے مزاج کو اسٹڈی کریں اور پھر ایکو سسٹم میں ان کی جگہ کو دیکھیں، ان کی اسپیشیز ڈسٹریبیوشن دیکھیں، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ دنیا میں اس طرح سے کیوں پھیلے۔ اور میں دل سے مانتا ہوں کہ ان کے اس طرح پھیلا دیے جانے میں اللہ کی بڑی ہی واضح نشانیاں موجود ہیں۔